اور جن کو نہ استنجا کرنے کا پتہ ہے، نہ طہارت کا پتہ ہے، وزارت مل گئی خوشامدیں کر کر کے، تمہارے بڑے بوٹ پالش کرتے رہے انگریزوں کی، علماء قربانیاں دیتے رہے، کیوں جی؟ پاکستان تو ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک بکواس اس نے یہ بھی کی جی، پاکستان کے تو بڑے بڑے علماء تو سارے پاکستان کے مخالف تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہہ دیں ایک دفعہ، بڑے بڑے علماء سارے مخالف تھے، تو پیر جماعت علی شاہ صاحب بڑے نہیں تھے، کیوں جی؟ اور پیر صاحب مانکی شریف بڑے نہیں تھے، اب پیر صاحب پگارا شریف، اس پگارا صاحب کے آباء و اجداد بڑے، حضرت مولانا عبد الحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ، لائن لگی، 5000 علماء نے بنارس اور اجمیر سنی کانفرنس میں پاکستان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، ہندوستان کے بڑے بڑے 5000 علماء، اور مخالفت کرنے والے ایک مخصوص طبقے کے چند لوگ تھے جو گاندھی کے ساتھ تھے، چند، اور یہ جو اس وقت بہت سارے جاگیردار جیت کے آئے ہیں نا، ان کے بڑے بھی انگریزوں کی بوٹ پالش کرتے تھے، اور ان کے گھوڑے نہلاتے تھے، جاگیریں مل گئیں، اب پیسے سے الیکشن جیت گئے، اب وہ کہتے ہیں جی علماء کا اس میں کیا حصہ ہے جی؟ وہ بابا لوگوں نے پتہ کیا کہا؟ لوگوں نے کہا کہ قائد اعظم کو تو نماز نہیں آتی، قائد اعظم کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا پاکستان بنائے گا جی، قائد اعظم کو مسجد کے آداب کا پتہ نہیں ہے، یہ کہتا ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کو تو خود پتہ نہیں ہے، یہ کہا۔ عوام الناس نے، جو دیندار لوگ تھے، انہوں نے جب یہ کہا تو ہمارے بزرگوں کو خطرہ ہوا کہ کہیں یہ نقصان نہ ہو جائے، تو حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح جیسا وکیل دے دیا ہے۔ محمد علی جناح تو ہمارا وکیل ہے، ہمارا مقدمہ لڑ رہا ہے، ہمارا کیس لڑ رہا ہے، جہاں تک تمہیں اعتماد چاہیے کہ یہاں اسلام اور قرآن کا نظام کیسے آئے گا، تو فرمایا ہم تمہارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم قائد اعظم سے یہاں قرآن کا نظام نافذ کروائیں گے۔ تو لوگوں نے تو ووٹ ان کو دیا تھا نا، کیوں جی؟ ان بزرگوں کے کہنے پہ ووٹ دیا پاکستان کو کروڑوں کی تعداد میں، اور انہوں نے گردنیں اتروائیں، اپنی عزتیں لٹوائیں، گھر بار چھوڑے، وطن چھوڑا۔ آج جس کو بھی پکڑ کے بٹھا دیا جاتا ہے اس کو پتہ ہے کوئی نہ تاریخ کا پتہ ہے نہ دین کا پتہ ہے کوئی۔ اللہ تعالیٰ ایسے منحوسوں سے اس قوم کی جان چھڑائے ہیں جی۔ میں عرض کر رہا تھا قرآن کا علم ہدایت والا علم ہے، اور جو ادھر ادھر والے ہیں خالی جن کو پتہ ہی نہیں، قل ہو اللہ نہیں آتی، کلمہ شریف نہیں آتا، وزیر بن گئے جی، ایم این اے بن گئے، منسٹر بن گئے، کلمہ نہیں آتا پڑھنا، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر، قل شریف پڑھنی نہیں آتی، کابینہ میں تلاوت کرنی پڑ گئی، آپ نے سنا ہوا سارا کچھ، 50 رکنی کابینہ، بلکہ 80 رکنی، 40 وزیر، 40 پارلیمانی سیکرٹری، 80 وزیروں میں سے ایک سے کہا گیا بھئی تلاوت کر دو، اور قل ہو اللہ نہیں آئی جی۔ یہ وزیر ہیں جی، اعتراض کرتے ہوئے منہ پھاڑ کے، ان کے خلاف جنہوں نے ساری زندگی ان چٹائیوں پہ قال اللہ قال رسول کا علم حاصل کرتے گزاری، ان پہ اعتراض کرتے ہیں۔ پاکستان چلے گا تو انشاءاللہ یہ حضور کے غلام ہی چلائیں گے، تم سے تو نہیں چلا، نہ پہلوں سے چلا نہ تم سے چلا۔